دوستو، انسان کو زندگی کے تمام معاملات کا ادراک اپنے حواس خمسہ سے ہوتا ہے، لیکن ان حواس خمسہ کے علاوہ ایک حس ایسی بھی ہے جس سے انسان کے ساتھ پیش ہونے والے واقعات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہوں تو آپ کو اسی وقت اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگلے ہی لمحے یہ انسان کیا کہنے والا ہے، یا کوئی کام کر رہے ہوں تو آپ کے دماغ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ اچھا یا برا ہونے والا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے جب کوئی ہمیں سینکڑوں میل دور بیٹھے ہمیں یاد کرتے ہیں تو ہمیں چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یا جب ہم کسی کو یاد کر رہے ہوں تو اسی وقت اس کی کال یا میسج آ جاتے ہیں۔ ان تمام عوامل کا تعلق چھٹی حس سے ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ چھٹی حس انسان کو مستقبل میں اچھے برے واقعات اور حادثات سے خبردار ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، یا انسان نے محض اتفاقاً اس کو چھٹی حس کا نام دیا ہے۔ تو دوستو، چھٹی حس آج تک ماہرین کی نگاہوں میں متنازع رہی ہے۔ کچھ کے نزدیک علم و آگاہی کے مختلف ذریعوں میں چھٹی حس بھی شامل ہے، جبکہ کچھ حصے لاشعوری طور پر دماغ میں جانے والی معلومات کا ہی ایک دوسرا نام دیتے ہیں۔ در حقیقت میں ہمارے دماغ میں شعاعیں جنہیں ہم مائنڈ ویوز کہتے ہیں، یعنی ذہنی لہریں، جو اکثر خارج ہوتی رہتی ہیں، اور انہی لہروں سے دنیا کے لوگ آپس میں بندھے ہوئے ہیں۔ بیٹا جو ماں کے جسم کا حصہ ہے مادی طور پر ماں سے جڑا ہوا نہیں ہوتا، لیکن جذباتی اور دماغی طور پر ذہنی لہروں کے ذریعے ماں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور ان دونوں میں مادی تعلق موجود ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ماں کو کسی قسم کی تکلیف ہوتی ہے تو بیٹے کا دل محسوس کرتا ہے، اور اگر بیٹے کو کسی قسم کی تکلیف ہوتی ہے تو ماں ساری رات سو نہیں پاتی اور ساری رات تکلیف میں گزرتی ہے۔ دوستو، یہ رشتے ماں باپ یا دوسرے خونی رشتوں تک ہی محدود نہیں ہوتے، بلکہ اگر انتہائی درجے کی چاہت اور محبت ہو تو پھر بھی ایک مادی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ نظر نہ آنے والے دماغی لہروں ایک ذہن سے نکل کر بہت سے لوگوں کو پابند بھی کر سکتی ہیں، انہیں مادی طور پر کھینچ بھی سکتی ہیں اور کسی کام کے لیے منا بھی سکتی ہیں۔ اب دیکھیں، کسی قوم کا لیڈر واقعی قائد اعظم کی طرح مضبوط ہو تو پوری قوم اس کے پیچھے کھینچی چلی آتی ہے۔ یہ کھینچا چلا آنا واقعی ایک مادی عمل ہے، ان دماغی لہروں کے ذریعے عمل میں آتا ہے۔ دوستو، دماغ کی یہ طاقت واقعی لہروں میں تبدیل ہوتی ہے اور لاکھوں میل سفر کرتی ہوئی اس شخص کے دماغ تک رسائی حاصل کرتی ہے جسے آپ یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ طاقت انسان سے انسان تک، اور ایک معاشرے سے دوسرے معاشرے تک، اور ایک تہذیب سے دوسری تہذیب تک سفر کرتی ہے۔ دوستو، انسان روحانی طور پر جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس کی یہ طاقت اتنی بڑھتی چلی جائے گی، اور اجتماعی طور پر جتنے لوگ اپنی سوچوں میں ایک جیسے ہوں گے حالات اسی سمت بدلنے لگیں گے۔ کسی قوم نے اگر ترقی کرنا ہو تو ضروری ہے کہ اس کے زیادہ سے زیادہ افراد مایوسی کی بجائے کامیابی کے متعلق سوچا کریں۔